اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ابے کس کا نکاح کس سے ہوگا، کیا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں ہماری کوششوں کا کوئی عمل دخل نہیں، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آئے گا تو خود ہی اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ جو جہاں لکھا ہوگا وہیں ہماری کوشش شادی ہو جائے گی، تو کوششوں کا رخ خود اسی طرف مڑ جائے گا اور ہم خود ہی وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اور کیا اس معاملے میں نیک یا گنہگار ہونے، امیر غریب ہونے کا کوئی تعلق نہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تقدیر میں ہوتے ہیں، جو جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں ہو جائے گی، جب لکھی ہوئی ہو جائے گی تو جب خود ہی بخود ہی سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ محنت کرے گا، شادی کی مفتی طارق مسعود کے بیان سنے گا، یہ والا نہیں سنے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ والا سنے گا تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، پھر جس سے کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی سنے گی، اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ سارے اسباب تقدیر کا حصہ ہیں، وہ جو اسباب ہے نا وہ تقدیر سے خارج نہیں ہے، اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرے گا، لہذا پھر یہ وہاں ٹرائی مارے گا، لہذا اس کی وہاں ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اگر بیٹھ گئے نا تو اس کا مطلب آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ کمبخت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائے گا، لہذا اللہ نے لکھا ہوتا ہے، تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس کی کہیں بھی نہیں ہوگی، تو ہر چیز تقدیر میں ہے، تو وہ اسباب بھی، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں ہے نا، تو ہم کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھا ہوا تھا۔ تو ہمیں جب چونکہ پتہ، یہی آزمائش ہے، دیکھو نیکی اور برائی بھی لکھی ہوئی ہے، جس نے نیکی کرنا ہے، حدیث میں تو آتا ہے تمہارا رب فارغ ہو چکا ہے ہر کام سے، جنتی کا جنت میں ہونا لکھ دیا گیا ہے، جہنمی کا جہنم میں ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جنت والے اعمال کرے گا اس لیے جنت میں جائے گا، اور یہ جہنم والے اعمال کرے گا اس لیے جنت میں جائے گا، تو عمل بھی لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا اچھا عمل لکھا ہے کہ برا عمل لکھا ہے، تو کر کے دیکھ لو پتا چل جائے گا، اچھا عمل کر کے دیکھ لو، کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا، اچھا عمل۔ تو اسی لیے آزمائش ہے، تقدیر کا علم اگر ہمارے پاس ہوتا تو پھر یہ آزمائش نہ رہتی۔ تو اس لیے میرے بھائی جن بیچارے نے یہ بات لکھی ہے، اس کو میں بیچارہ ہی کہوں گا کہ آپ کوشش کرو، عام طور پر جو کوشش کرتا ہے اس کی تقدیر میں رزلٹ بھی اچھا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں کوشش کے باوجود بھی نہ ملے پھر صبر کرو، یہ سوچو کہ لکھا ہوا نہیں تھا، ظاہر ہے جو چیز نہیں لکھی ہوئی کہاں سے ملے گی، تو کوشش کے بعد یہ سوچنا ہے، پہلے پورا زور لگا دو، ڈبو ڈبو کے نہیں کھاؤ ان کے گھر جا کے، ٹھیک ہے نا، ہر طرح سے اپنا ایٹیٹیوڈ، چائے میں چینی مت ڈالو، جب بھی رشتہ لینے کے لیے جاؤ نا لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چائے میں چینی بالکل بھی نہیں ڈالو تو وہ ڈر جاتے ہیں شوگر کا مریض تو نہیں ہے، تھوڑی سی چینی ڈالو، بھلے شوگر کے پیشنٹ بھی ہو پھر بھی تھوڑی سی چینی ڈالو، میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، تھوڑی سی، زیادہ چینی بھی نہیں ڈالو، زیادہ چینی ڈالنا پینڈو ہونے کی علامت ہے، ابے چمچے بھر بھر کے چینی کے ڈال رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پھیکی چائے منگوانی ہے، جب بھی رشتہ لینے کے لیے جاؤ وہ کہیں گے بیٹا چائے پئیں گے، جی انکل چائے پیوں گا میں، اگر آپ پلا دیں تو آپ کے گھر کی چائے میرے لیے بڑی سعادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ نے بول دیا میں چائے نہیں پیتا، وہ ڈر جاتے ہیں کوئی اب نارمل آدمی تو نہیں ہے، تو وہی کام وہاں جا کے کرنے جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو نارمل، کیونکہ لڑکی والے بڑے حساس ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ نے الٹا سیدھا ایسی بات کر دی نا، میں یہ نہیں کرتا، میں پولیو کے قطرے نہیں پلاتا، اور میں اس طرح بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈر جاتے ہیں لڑکی والے، اور پتہ نہیں کیا ہے، تو وہاں جا کے وہی جو سب لوگ کر رہے ہیں بالکل نارمل جا کے، بھائی بیٹا آپ کیا یعنی دوسری شادی وادی کی باتیں نہیں کر دینا، کیا آپ 4 شادیاں تو نہیں کریں گے؟ بولیں 4 شادیاں انکل ہماری سوسائٹی میں کون کرتا ہے؟ تو بیٹا آپ تو مفتی طارق مسعود کے بیانات بھی سنتے ہیں، بیان سننا الگ بات ہے، وہ تو آپ بھی سنتے ہیں تو آپ نے کر لی ایسے کر کے نا۔ تو ایسے بھی بے وقوف ہیں، لڑکی والوں نے لڑکی والوں کو خود سے بتا رہے ہیں کہ ویسے میرا ارادہ 4 کا ہے، حالانکہ بھائی شادی کے بعد بہت سے لوگوں کا ارادہ بدل جاتا ہے، افطار جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، افطاری میں دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو، پورا دسترخوان کھا لو، لیکن جب 2 پکوڑے کھا لیتا ہے نا تو پھر کہتا ہے بس میرے لیے 2-4 پکوڑے ہی ٹھیک تھے۔ تو جب کنوارا ہوتا ہے نا تو اس کو 8 شادیوں کا شوق ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے یار بس یہ کافی ہے میرے لیے۔ تو بھوک کے وقت کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب بھوک ختم ہو جاتی ہے اس وقت انسان ویسے ہی نارمل ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو پہلے سے جا کے میں یہ اتنی شادیاں کروں گا، میں یوں کروں گا، یہ میں اس کو بتا رہا ہوں جس بیچارے کی شادی ہو نہیں رہی اور کہہ رہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو میں کچھ ٹرک بتا رہا ہوں، نہا دھو کے جاؤ، دانت تیزاب سے صاف کرو، کیونکہ گٹکے پان سب لڑکے آج کل کھا رہے ہیں، دانت لڑکی کے ابا دانت بھی دیکھتے ہیں، لڑکی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں، دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔
تو ہم تو گٹکا نہیں کھاتے اس لیے ہم تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں جہاں بھی جانا ہوا ہے نا ہمارا. لیکن ویسے لڑکی والے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈریسنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑی تمیز سے وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا چائے پیو گے؟ جی انکل چائے پیوں گا, کائنڈلی میں چینی کم پیتا ہوں. صحیح ہے نا, میں چینی, یہ بھی نہیں بولو کہ چینی نہیں پیتا, یہ بھی نہیں بولو کہ میں خود ڈالوں گا تو 3-4 چمچے بھر بھر کے, میں تھوڑی کم پیتا ہوں, تو یا تو لے آئیے گا خالی اور میں خود ڈال لوں گا, یا تھوڑی کم رکھیے گا چینی, تو اچھا امپریشن جائے گا, پڑھا لکھا آدمی ہے چینی کم پیتا ہے. حالانکہ اس سے پڑھا لکھا ہونے سے کوئی تعلق نہیں. تو وہاں جا کے بڑے اسٹائل سے آپ جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد جب بسکٹ, چائے کے ساتھ بسکٹ آئے ہیں, تو بسکٹ آپ نے 1-2 سے زیادہ کھانے نہیں ہیں. دیکھو مجھ سے پیسے لے لینا, میں آپ کو بسکٹ کے پورا ڈبہ دے دوں گا, بعد میں کھا لینا پیٹ بھر کے, تھوڑا سا صبر کر لو, ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کو میری طرح نا, میں بچپن میں گیا تھا نا, وہ بسکٹ کی پوری پلیٹیں کھینچ کھینچ کے میں کھا رہا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں اپنی غربت ظاہر نہیں کرنی ہے. تو وہاں گئے, آپ نے جا کے بسکٹ کو ایسے 2-3 بسکٹ آپ نے آدھے آدھے, یہ نہیں یہ پورا بسکٹ منہ میں ڈال لیا, یہ سب چیزیں نا یہ اثر کرتی ہیں بھائی. تو آدھا بسکٹ توڑا, آدھا پلیٹ میں رکھ دیا کہ جیسے بہت ہو گیا آپ کے لیے نا, پھر ایک تھوڑا سا چائے پیا آپ نے, تھوڑی دیر کے بعد وہ باقی بچا ہوا آدھا, بس ایک کافی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آپ نے. اس کے بعد ان کے سامنے یہ نہیں کہنا, بعض لوگ یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں بہت سوالات ہوں گے, ٹائم بہت ہو گیا. بعض لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی وہ پوچھتے ہیں آپ نے اور بھی کہیں پیغام بھیجا ہوگا, انکل میں تو بہت جگہ پیغام بھیجا, پتہ نہیں مقدر میں لکھا ہوا ہے, کوئی تقدیر میں نہیں ہے. رشتوں کی بات چلتے چلتے ایک دم ٹوٹ جاتی. یہ وہاں جا کے اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں. دیکھو لڑکی کوئی بھی ایسا آدمی آپ کو نہیں دے گا, بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جو خود اسٹیبل ہو. وہ خود اپنے غم لے کے دکھڑے لے کے بیٹھ جائے, اگلا کہے گا اس کے تو اپنے 50 غم ہیں, یہ ہماری بچی کا غم کہاں سے پورا کرے گا. وہاں جا کے دکھڑے نہیں سناؤ, میرے ابا کا سلوک اچھا نہیں ہے, انکل میرے تو کئی جگہ بات چلی, ابا نے انکار کر دیا, اما نے انکار کر دیا, اور جو ہے ایکچولی یہ ایسے غم سنا رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے جا کے للہ فلہ اللہ کے نام پہ دے دو نا, للہ, یہ سٹائل نہیں ہوتا, اس کے قریب قریب ہوتا ہے. پاؤں میں گر رہا ہے سسر کے جا کے, خدا کا واسطہ مجھے رشتہ دے دو. جب بھی کوئی اپنی بیٹی دے گا, یقین کر لو کہ اپنے فائدے کے لیے دے گا, آپ کے فائدے کے لیے نہیں دے گا. بھیک انسان دے دیتا ہے آپ کے فائدے کے لیے. بھکاری چمٹ جائے تو آدمی کہتے ہیں لے لے یار, ترس آ گیا. ترس کھا کے کوئی بیٹی نہیں دے گا, اور جو دے گا وہ بہت بڑا بے وقوف ہوگا. اپنی بیٹی کی زندگی آپ کی بھیڑ کیوں چڑھا رہا ہے بھائی وہ؟ اگر آپ قابل ترس ہو, آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, تو باپ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے سے زیادہ اچھا سوچنا ہے. اب بچی اسی کو دی جاتی ہے جو کیا ہو, اسٹیبل ہو. کیونکہ باپ کا بڑا حساس ہوتا ہے, باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں, کہ وہاں جا کے خوش رہے. باپ کہے گا تو ابھی سے اتنا ٹینشن میں ہے, تو پتہ نہیں اس کو. ہاں, آپ جب اتنا پیچھے چلے جائیں گے, گرے چلے جائیں گے, آپ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھے گا میری بیٹی سے بہت محبت ہے اس کو. نہ نہ نہ, باپ یہ سمجھتا ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, کوئی پیغام دے نہیں رہا, لہذا یہ یہاں جھکا چلا جا رہا ہے, وہ اس پہ یہ اثر آئے گا. لہذا استغنا کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھا کرو. آدھا بسکٹ کھا کے رکھ دیا, آدھا پھر بعد میں دوبارہ کھا لیا. کیونکہ تبلیغ والے بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ کہتے ہیں آدھا بچایا ہے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا نا, تو وہ اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آدھا رزق بچایا. تو ہر طرح کی پبلک ہے مارکیٹ میں نا, تو بچایا کیوں اس نے, تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے نا اس میں, کہ مذہبی گھرانہ ہے تو وہ اس کے اصول الگ ہیں, لبرل لوگوں کے اصول. وہاں بڑے تمیز سے آدھا بسکٹ کھا کے باقی پھر آدھا کھا لیا آپ نے. اب یہ نہیں کہ چورا چاٹنا شروع کر دو کہ رسک وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تو پھر استغنا بتایا کہ وہ آپ کو رشتہ کہتے ہیں, بھائی وہ الحمدللہ رشتے تو بہت ہیں الحمدللہ, لیکن یہ کہ وہ آپ کے ہاں مجھے پتا چلا تھا کہ ہماری سیٹنگ چل رہی تھی بہت پرانی. اصل تو بات جو تھی نا وہ تو یہ ہے نا, اصل تو یہ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہنا وہاں جا کے کہ بھئی مجھے کسی نے بتایا تھا آپ کے ہاں ہے بڑا. اصل میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا دیندار گھرانہ ہو, کوئی ذرا اچھا گھرانہ ہو. اس طرح کی باتیں کیا کرو کہ میں چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے مجھے لگا کہ کچھ مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, کچھ اس طرح کا نا, بہت ہی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے. بہت سے لوگ اپنی حماقتوں سے انکار کرواتے ہیں. میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, وہاں جا کے کہہ رہا ہے لڑکی والوں سے کہ میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا اپنے بچوں کے. انہوں نے بولا بھی تیری شادی ہوئی نہیں ہے, تو بچوں پہ بھی آ گیا اور پولیو کے قطرے پہ بھی آ گیا. تو ایسے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیکھے ہیں. تو پریکٹس کر کے پوری تمیز سے پھر جائیں. پھر بھی ہونے کے چانس 50% ہے, ہو جائے 50% ہے کہ پھر بھی نہیں ہوگی.
50% امکان ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹھک ٹھک کر کے آپ کی شادی ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ چاہے بسکٹ ڈبو ڈبو کے بھی کھاتے رہے نا اور چینی بھر بھر کے ڈالتے رہے پھر بھی ہو جائے گی. وہ ہے آپ نے اگر پیسہ دکھا دیا, اگر آپ نے دکھا دیا, آپ لینڈ کروزر میں گئے اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ میری ہے, یہ میرا بزنس ہے, پھر آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھیں, ڈبو ڈبو کے کھائیں, گڑ کی چائے پیئیں, پھر آپ چینی کی نہیں. آپ بولے میں گڑ کی چائے پیتا ہوں, میں چینی کی پیتا ہی نہیں, تو پھر بھی آپ کو ملے گا. لیکن نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو جب بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے پھر تو ہم نے دیکھا ہے یار, پھر رشتے آ کے مر رہے ہوتے ہیں. لڑکی والے کہتے ہیں آپ وہیں بیٹھے, ہم خود پہنچ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ دکھانا پڑتا ہے, وہ بھی اپنا ہو, کیونکہ وہ انکوائری کرتے ہیں. پھر یہ آداب نہیں ہے. یہ ہم جیسے جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں نا, ان کے میں نے یہ آداب آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں جا کے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جنہوں نے تقدیر کا سوال پوچھا ہے نا, ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ والا, اب یہ والے اسٹائل سے ٹرائی کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کی تقدیر میں آئے گا کہ لکھا ہوا تھا. جو گناہ اللہ دنیا میں معاف کر دے گا, جو معاف ہوئے وہ گناہ ہوں گے, کیا اللہ گناہوں کا حساب لے گا؟ نا. حدیث میں آتا ہے جب سچی توبہ ہوتی ہے اللہ سارے نشانات اس گناہ کے مٹا دیتے ہیں, سارے مٹا دیتے ہیں. توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کی توبہ ہو رہی. ایک اور مفتی صاحب, شادی کتنے سال کی عمر میں کرنی چاہیے؟ لڑکا بالغ ہو جائے تو جیسے ہی اچھا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر لے, رشتہ نہیں ملے گا تو کہاں کرے گا. تو لڑکی کا بھی ایسے ہی ہے, جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کے حساب سے, اس کی ایج کے لحاظ سے اچھا رشتہ مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو 40 سال میں بھی نہ کرو. صحیح ہے نا. وما علینا الا